یہ وہابیوں کا ہم لوگ رد کرتے ہیں. ہمارے علماء 100 سال سے زیادہ ہو گئے ہر جلسے میں وہابیوں کا رد کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بریلوی مولانا لوگوں کو وہابی دیوبندی سے آگے کچھ آتا ہی نہیں. جب دیکھو تب وہابی، جب دیکھو تب وہابی، اٹھتے بیٹھتے وہابی، سوتے جگتے وہابی. آخر اختلاف کیا ہے؟ انہوں نے ہمارا آپ کا کیا بگاڑا، آپ کا کیا نقصان کیا ہے؟ بعض دفعہ تو دنیاوی اعتبار سے وہ آپ کی مدد کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کا رد کرتے ہیں. رد کیوں کرتے ہیں؟ ہم سے ان کو اختلاف نہیں ہے، ان کا اختلاف تو رسول پاک سے ہے. ان کے مولوی نے لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار ہے، وہ کسی چیز کا مختار ہے. اس جلسے میں اختیار ناظم جلسہ کو ہے. یہ جب چاہے جسے چاہے اسے مائک پہ کھڑا کر دے، جسے چاہے اس کا ٹائم کم کر دے، جس شاعر کو چاہے کہہ دے کہ 5 شعر پڑھنا ہے، جس کو چاہے کہہ دے کہ آپ جتنی دیر چاہے پڑھے. جلسے والے کو اختیار ہے کہ جسے چاہے کھانا کھلائے، جسے چاہے کھانا نہ کھلائے. آپ کو اختیار ہے جتنی دیر چاہے بیٹھے، نہ چاہے نہ بیٹھے. آپ کو اختیار ہے، ہمیں اختیار ہے، سب کو اختیار ہے. ظالم وہابیہ لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. بتاؤ مسلمانوں یہ رسول پاک کی توہین ہے کہ نہیں؟ ایک ظالم یہ لکھتا ہے کہ جیسا علم غیب حضور کو حاصل تھا ویسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے. اور یہ ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، ساری عبارتیں بھی مجھے یاد ہے جن کے اوپر کفر کے فتاوی ہیں، ان کے حوالے بھی یاد ہیں، مصنفوں کا نام یاد ہے. اتنا وقت نہیں ہے کہ سب کا تذکرہ کروں. یہ جھگڑا ہم سے نہیں ہے، اعلیٰ حضرت سے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ناراض ہو گئے تو دیوبند والوں کے خلاف لکھنے لگے. نہیں، اعلیٰ حضرت کے خلاف انہوں نے کچھ نہیں لکھا. اصل تو انہوں نے رسول پاک کے خلاف لکھا. جو رسول اللہ کی توہین کرے، جو رسول پاک کو اپنے جیسا کہے، جو رسول پاک کے بارے میں یہ عقیدہ لکھے کہ مر کر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ. یاد رکھو مسلمانوں، یہ زمین رہے نہ رہے، آسمان رہے نہ رہے، ایسے وہابیہ کو سنی عالم کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر. اگر ہمیں گالیاں دیا ہوتا، ہمیں گالیاں دیا ہوتا معاف کر دیتے، ہمارے باپ کو گالیاں دیا ہوتا معاف کر دیتے، ہمارے خاندان والوں کو گالیاں دیا ہوتا معاف کر دیتے. لیکن وہ تو جان ایمان کو گالیاں دے رہے ہیں، روح ایمان کو گالیاں دے رہے ہیں، پیغمبر اسلام کو گالیاں دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کو گالیاں دے رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. جو جان ایمان ہو اس کو وہاں بھی گالیاں دیتے ہیں، اس لیے ہم انہیں ان کا رد کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وہابیوں کا اتنا رد 1400 سال میں جب سے اسلام ہندوستان میں آیا آپ نمازیں پڑھتے تھے، ہاتھ یہاں تک لے جاتے، یہاں ہاتھ باندھ لیتے تھے. آج سے 200 سال پہلے ایک مولوی صاحب دلی میں پیدا ہوئے، بڑے باپ دادا کا نام لے کر کے انہوں نے ایک نیا فتنہ ہندوستان میں کھڑا کیا. کہا کہ نہیں، اب ہاتھ یہاں تک نہیں بلکہ یہاں تک اٹھانا ہے، یہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے. پھر کہا کہ یہاں ہاتھ نہیں باندھنا ہے، یہاں ہاتھ باندھنا ہے. کہا کہ اب دھیرے سے آمین نہیں بلکہ بہت زور زور سے آمین کہنا ہے. کہا کہ نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا کمپلسری ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں 800 سال پہلے خواجہ غریب نواز آئے تو ان کو آمین کا مسئلہ نہیں معلوم تھا کیا؟ ان کو نہیں معلوم تھا کہ نماز میں پیر کتنا پھیلانا ہے؟ ارے جو اسلام لے کر کے آیا وہ اسلام نہیں سمجھ سکا.
اور آج سے 200 سال پہلے وہابیہ پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نماز اس طرح نہیں اس طرح پڑھنی ہے، روزہ اس طرح نہیں اس طرح رکھنا ہے۔ یہ فتنے پیدا ہوئے، ایک فتنہ پیدا ہوا جس کا نام وہابیت ہے، ایک فتنہ پیدا ہوا جس کا نام دیوبندیت ہے، ایک فتنہ پیدا ہوا جس کا نام اہل قرآن ہے، ایک فتنہ پیدا ہوا جس کا نام نیچریت ہے، ایک فتنہ پیدا ہوا جس کا نام قادیانیت ہے، ایک فتنہ پیدا ہوا جس کا نام رافضیت ہے۔ یہ الگ الگ فتنے آئے، نئے نئے لباس میں، نئے نئے وضاقتہ میں فتنے آتے رہے، سب اپنا اپنا کام کرتے رہے، مسلمان بچتا رہا۔ ہمارے بزرگوں نے کہا وہابیت سے بچنا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کی چادر میں چھپ جاؤ، دیوبندیت سے بچنا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے تلے آؤ، وہ قادیانیت سے بچنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آؤ، نعرہ لگاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کا، تمہارا عقیدہ بچ جائے گا، تمہارا دین بچ جائے گا، تمہارا مسلک بچ جائے گا۔ پھر دشمنوں نے دیکھا کہ ان کو بہکائیں کیسے، بھٹکائیں کیسے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1893 عیسوی میں ایک تنظیم بنائی جا رہی ہے ہندوستان میں، کانپور کی سرزمین پر۔ اس تنظیم میں بہت سے خانقاہ کے لوگوں کو، سجادوں کو دعوت دیا گیا، مولاناؤں کو بلوایا گیا، پروفیسروں کو بلوایا گیا، کہا گیا کہ منیمم پروگرام کے تحت ہم سب لوگ مل جائیں، یعنی ہمارا عقیدہ الگ الگ، ہمارا مسلک الگ الگ، لیکن ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں تاکہ مسلمانوں کے جو اجتماعی معاملات ہیں اس کے معاملے میں ہم مسلمانوں کو تحفظ فراہم کر سکیں۔ لیکن در پردہ اس کے اندر جو راز چھپا ہوا تھا وہ یہ کہ جو علماء وہابیہ کا روافظ کا رد کرتے ہیں، جب جلسے میں ایک جگہ بیٹھ جائیں گے تو ہماری عوام کہے گی کہ حضرت آپ تو کہتے ہیں کہ وہابی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ناجائز ہے، شیعہ کے ساتھ کھانا کھانا ناجائز ہے، اور رات کے جلسے میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے بغل میں وہابی بیٹھا ہوا تھا، دیوبندی بیٹھا ہوا تھا، قادیانی بیٹھا ہوا تھا، رافضی بیٹھا ہوا تھا، گستاخ صحابہ بیٹھا ہوا تھا، تو آپ کا بیٹھنا جائز ہو گیا، ہمارا بیٹھنا ناجائز ہو گیا۔ یہ فتنہ، اس فتنے کو سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا یہ فتنہ صلح کل کا آغاز تھا، یعنی سب کو ملا دو، مکسچر بنا دو، کوکٹیل بناؤ، ایک ساتھ سب کو بٹھا دو تاکہ مسلمان اپنا عقیدہ بھول جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1 2 نہیں 50 رسالے لکھے، نظمہ کا رد کیا اور بتا دیا کہ ہم مسلمان جان دے سکتے ہیں مگر وہابیوں کے ساتھ تعلق نہیں قائم کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ صلح کلیت در حقیقت نفاق کی ایک قسم ہے۔ صلح کلیت 2 قسموں پر ہے، ایک صلح کلی وہ ہے جو کہے کہ جتنے فرقے ہیں وہ سب کے سب صرف فرع میں اختلاف کرتے ہیں، اصول میں سب کے سب یکساں ہیں، یعنی سب کلمہ پڑھتے ہیں، سب مسلمان ہیں، جیسا کہ طاہریوں اور منہاجیوں کا عقیدہ ہے۔ یہ سراسر کفر ہے، نفاق حقیقی ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں وہابی باطل ہے، رافضی باطل ہے، قادیانی باطل ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے ہم ان کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ یہ مجالست بھی حرام ہے، یہ ساتھ میں کھانا پینا بھی حرام ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی حرام ہے۔ یہی صلح کلیت ہے۔ آج کے زمانے میں اس صلح کلیت کو بہت سارے خانقاہی پروان چڑھا رہے ہیں، اور ہم لوگ جب اس کا رد کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ شدت پسند ہے۔ تو یہ شدت ہم نے اعلیٰ حضرت سے نہیں سیکھی ہے، بلکہ یہ شدت تو قرآن کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھ والے ہیں وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں۔ یہی بات اعلیٰ حضرت نے کہی، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں